شلوم ایوریون، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہوشوا منسٹری یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ہسٹری آف دا زوڈک پریسٹ، ایپیسوڈ نمبر 3۔ یہوشوا ہمشیاخ نے فسح کس جگہ پر اور کن کے ساتھ کھایا؟ ایپیسوڈ نمبر 2 کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سارے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہوشوا ہمشیاخ کا زیادہ تر زندگی کا عرصہ اسینی کاہنوں یعنی صدوق کاہن گھرانے کے ساتھ گزرا تھا، جو شمسی کیلنڈر کو فالو کرتے تھے، جبکہ یہوشوا ہمشیاخ نے فسح بھی ان کے گھر میں کی تھی، جس کو اردو بائبل میں ایک بالا خانہ کہا گیا ہے۔ یہ سیون کے پہاڑ پر گاؤں میں واقع تھا۔ لوکا 22 باب آیت نمبر 10 تا 12 میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ قدیم دور میں گھڑے میں پانی صرف عورتیں لے کر آتی تھیں۔ اس کے لیے پیدائش 24 باب کی آیت نمبر 11 تا 13 دیکھیں۔ یوں لکھا ہے، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدیم دور میں پانی بھرنے کا کام عورتیں کرتی تھیں، نہ کہ مرد۔ یوحنا کی انجیل 4 باب کی آیت نمبر 7 اور 8 سے بھی ثابت ہوتا ہے، جہاں یوں لکھا ہے، اور سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس پر 2 نظریات موجود ہیں۔ نمبر 1، اس پہاڑ پر یعنی سیون پہاڑ پر ایک گاؤں تھا جہاں پر صدوق گھرانے کا ایک مدرسہ موجود تھا، جہاں پر سردار کاہن کو تیار کیا جاتا اور اسے تعلیم دی جاتی اور ہیکل کی سروس کو سکھایا جاتا تھا کہ یہ مدرسہ تھا اور یہاں پر عورتیں نہیں تھیں، لہٰذا مدرسے کے رہنے والے جتنے بھی طالب علم یا جتنے بھی صدوق گھرانے کی نسل کے لوگ یہاں پر رہتے تھے، وہ سب اپنا کام خود کرتے تھے اور پانی بھی مٹکوں میں خود بھر کر لاتے تھے۔ اس پر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اسینی کاہن تھے، جن کو صدوق گھرانہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسینی یوسفیس کی کتاب کے مطابق اور ڈیڈ سی اسکرول تحریروں کے مطابق شادی نہیں کرتے تھے، اور ان کے ہاں عورتیں بہت کم تعداد میں تھیں، اور یہ 3 جگہ پر رہائش پذیر تھے۔ نمبر 1 قمران غاروں میں، نمبر 2 مصر میں، اور نمبر 3 سیون پہاڑ پر ان کا بسیرا تھا۔ سو لہٰذا بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی اور طبقہ نہیں تھا، بلکہ یہ صدوق گھرانہ ہی تھا، جن کو اسینی بھی کہا جانے لگا۔ لہٰذا اس پر 2 نظریات قائم ہیں، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ صدوق گھرانہ اسینی نہیں ہے، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ اسینی فرقہ دراصل صدوق گھرانے سے ہی ہے۔ آپ ان دونوں نظریات میں سے کوئی بھی نظریہ لیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ اس پہاڑ پر رہنے والا صدوق گھرانہ ہی تھا، جو کہ شمسی کیلنڈر کو فالو کرتا اور اسی کے مطابق اپنی عیدیں اور اپنے تہوار مناتا تھا۔ لہٰذا یہوشوا ہمشیاخ نے جس جگہ فسح کی، یہ صدوق گھرانے کا بالا خانہ تھا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاخ نے فسح صدوق کیلنڈر کے مطابق کی تھی۔ انہی صدوق کاہنوں میں سے
ایک بڑی گروہ ابتدائی کلیسیا میں شامل ہوئی اور وہ رسولوں کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں اعمال 6 باب آیت نمبر 7، یہاں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ لہٰذا صدوق گھرانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد میں شاگردوں کے ساتھ بہت جلد متفق ہو گیا، کیونکہ صدوق گھرانہ پروفیسی کو سمجھتا تھا، صدوق گھرانہ توراہ کو سمجھتا تھا، اور ان کو تمام طرح کی نشانیاں مسیح میں نظر آئیں، اور انہوں نے یہوشوا کو ہی مسیح تسلیم کیا اور ابتدائی کلیسیا کے ساتھ اپنا تعلق روحانی اعتبار سے قائم کیا۔ یاد رہے کہ 2 نظریات کے مطابق اسینی فرقہ ہی صدوق گھرانہ تھا، اور ایک نظریات کے مطابق اسینی فرقہ الگ اور صدوق گھرانہ الگ تھا۔ اگر ہم یہ بات تسلیم کر بھی لیں کہ یہ دونوں گھرانے الگ الگ تھے، تو بھی ایک بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ اسینی بھی شمسی کیلنڈر کو مانتے تھے اور صدوق گھرانہ بھی شمسی کیلنڈر کو مانتا تھا۔ یاد رہے کہ جس دن مسیح نے فسح کی، اس دن نہ تو کوئی فریسی فسح کر رہا تھا، اور نہ ہی کوئی فقیہ، اور نہ ہی کوئی صدوقی جو کہ منالس کی نسل میں سے تھے، جو کہ ایک فیک صدوقی تھا۔ وہ صدوق گھرانے میں سے نہیں تھا۔ اس نے زبردستی اپنے آپ کو صدوق گھرانے میں سے ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ صدوق گھرانے نے اس کے نسب کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی۔ ہم اگلے ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں، تاکہ ہم آپ کی رائے کو نوٹ کریں اور اس کو اپنی ویڈیو میں شامل کر سکیں۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ شالوم علیکم، باروک یشوع ہمشیاہ۔